اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کبھی انسان کو ایسا لگے کہ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، بجائے ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی حل نظر آئے، مشکلات ہیں کہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، ہر رستہ ہی بند نظر آ رہا ہوتا، تو ایسے میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب حالات انسان کی مرضی کے مطابق نہ چل رہے ہوں تو یا تو وہ اسے بدل دینے کی ذمہ داری قبول کر لے، اگر بدل دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بہتر ہے کہ پھر ان حالات کو ہی قبول کر لے اور دعاؤں کے سہارے اچھے وقت کے آنے کا انتظار کرے۔ ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا، جب خوشیوں پہ دوام نہیں تو غم بھی پھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ آج اگر دکھ کے گنیرے بادل ہر سو چھائے ہوئے ہیں تو غم نہ کریں، انشاءاللہ اچھا وقت بھی ضرور آئے گا۔ مشکلات جہاں پہ بڑھتی ہیں وہیں پہ اس کا اختتام ہونا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح رات جتنی سیاہ ہوتی جاتی، صبح کی روشن اجلی کرنیں اتنا ہی قریب تر ہوتی جاتی ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اپنے رب کے سامنے فریاد کی تھی، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ تو آپ بھی اپنی تکلیف کا رونا اپنے رب کے سامنے روئیں، اسی سے سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے غم کی فریاد کریں، تو بدلے میں وہ نہ صرف آپ کو سنے گا بلکہ آپ کی بے بسی سے مانگی ہوئی ہر دعا پہ کن بھی فرمائے گا۔ وہ انسانوں کی طرح تھوڑی ہے جو آپ کو سن کر جج کرنے بیٹھ جائے، ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں وہ تو ہمارے دلوں کی تڑپ سے بھی واقف ہے۔ جب وہ ساتھ ہے تو پھر کسی اور کے ساتھ کی یا کسی کے سامنے رو کر دل کا حال سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بس پھر اپنی ساری تکلیفوں اور غموں کو اس کے حوالے کر دیں، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اللہ حافظ۔